السلام علیکم۔ قرآن کے خلاف بہت سے مورچے بنے، کچھ اپنوں نے بنائے، بہت سے غیروں نے۔ آج کا مورچہ حسن و حسین کے نام۔ دوستو، یقیناً آپ نے بچپن سے یہ روایت ضرور سنی ہوگی کہ جنت کے جو نوجوان ہیں ان کے سردار حسن اور حسین رضی اللہ عنہم ہوں گے، ہے نا؟ سنی ہے نا؟ ہم نے بھی بچپن سے یہی روایات سنی ہیں، لیکن جب تحقیق کی تو پتہ چلا کہ یہ روایت تو ضعیف ہیں۔ ہمیں جھٹکا لگا تو سوچا آج آپ کو بھی جھٹکا لگائیں، آپ کو بھی ان روایات کی حقیقت بتائیں۔ دوستو، قرآن کیا کہتا ہے یہ تو ہم آپ کو سب سے آخر میں بتائیں گے۔ اس سے پہلے یہ جو روایات ہیں، اس کی جو اسانید ہیں، ہم اس پہ گفتگو کریں گے۔ آپ کی اسکرین پہ روایت آ رہی ہے۔ مسند امام احمد بن حنبل کی روایت ہے 10,616 10616۔ اس کی روایت کے مطابق جنت کے جو نوجوان ہیں ان کے سردار حسن اور حسین ہوں گے۔ دوستو، یہ روایت ضعیف ہے کیونکہ اس کی سند میں آپ جس طرح دیکھ رہے ہیں کہ عبد الرحمن راوی جو ہے یہ مستور ہے۔ کیا مطلب مستور ہے؟ یعنی معاصرین ہم زمانہ میں سے اس کی کسی نے توثیق نہیں کی۔ اب متاخرین بے شک توثیق کرتے رہیں، ایک راوی 70-80 سال زندہ رہتا ہے، اس کو اس کا کوئی معاصر سچا نہیں کہتا، تو بعد والوں کا سچا کہنا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو اہل حدیث حضرات جس طرح امام احمد بن حنبل ہیں، یا امام نسائی ہو گئے، ہے نا، یا اور امام ابو زرع، امام ابو حاتم اور محدثین ہو گئے، یہ تابعین کے بارے میں کہتے ہیں فلانا تابعی سے کہا فلانا ضعیف ہے۔ یہ توثیق اور جرح دونوں مردود ہے۔ اب میں بولوں علامہ اقبال یا قائد اعظم کے والد کا حافظہ کمزور تھا، ہے نا، آپ سب سے پہلے مجھ سے یہ پوچھیں گے حضور آپ تو اس زمانے میں تھے ہی نہیں، آپ کو کیسے پتہ لگا؟ پوچھیں گے نا۔ اب یہ حضرات جو ثقہ اور ضعیف کہہ رہے ہیں یہ تو اس زمانے میں تھے ہی نہیں تابعین کے، ان کی جرح اور تعدیل دونوں مردود ہے۔ یہ نص قرآنی ہے۔ قرآن کے مطابق صرف اور صرف معاصر ہم زمانہ کی جرح اور تعدیل لی جائے گی۔ آپ اپنی اسکرین پہ جس طرح کے دیکھ رہے ہیں آیت، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اللہ پاک نے کیا فرمائے؟ اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کے آئے تو اس کی تحقیق کرو۔ تحقیق کب ہوگی؟ ماضی میں یا مستقبل کی بات نہیں، حال کی بات ہو رہی ہے۔ ان جاءکم، تمہارے پاس آئے۔ ہم زمانہ معاصر ہونا ضروری ہے، جس طرح میں اور آپ ہم زمانہ ہیں نا، ایک ہی زمانے کے لوگ ہیں۔ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں بول رہا ہوں۔ تو یہ عبد الرحمن جو راوی ہے یہ 101 ہجری میں فوت ہوا۔ معاصرین میں سے کسی نے اس کو سچا نہیں کہا، بعد والوں کو کچھ کہنا کچھ بھی نہیں بنتا۔ دوستو، اگلی روایت بھی آپ کی اسکرین پہ آ رہی ہے۔ یہ روایت ہے اس روایت کے اندر دوستو 3 بڑے ایررز ہیں، یعنی علل ہیں۔ منہال بن عمرو کی سند سے یہ روایت ہے، زر بن حبیش عن حذیفہ، ان سے یہ روایت مروی ہے۔ پہلی بات، اسرائیل بن یونس راوی جو ہے یہ سچا تو ہے لیکن کثیر الخطا اور سیء الحفظ راوی ہے، یعنی اس کے حافظے پہ اور اس کی جو یہ غلطیاں کرتا ہے روایات پہ، اس پہ محدثین نے کلام کیا ہے۔ دوسرا علل اور تیسرا علل، میسرہ بن حبیب اور زر بن حبیش یہ دونوں مستور راوی ہیں۔ زر بن حبیش جو ہے یہ تابعین میں شمار ہوتا ہے، 120 سال عمر اس نے پائی ہے، لیکن معاصرین ہم زمانے میں سے اس کو کسی نے سکا نہیں کہا۔ جس طرح ہم دیکھتے ہیں نا ابن سیرین ہو گیا یا امام شعبی ہو گئے، ہے نا، وہ بھی تو تابعی ہے۔ ابن سیرین اور امام شعبی یہ بھی تابعین میں سے ہیں، لیکن ہمیں اسی طرح ابراہیم نخعی وہ بھی صغار تابعین میں سے ہیں۔ معاصرین میں سے ہمیں ان کی جرح ان کی تعدیل مل جاتی ہے، ہم زمانہ لوگ ان کی تعریف کرتے ہیں، لیکن ان دونوں کے بارے میں ہم زمانہ لوگ خاموش ہیں۔ اس لیے بعد والوں کا ثقہ یا ضعیف کہنا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ یہ تو ہوگی دوسری روایت۔ یہ
میسرہ بن حبیب اور زر بن حویش یہ دونوں مستور راوی ہیں، اس لیے دوستو یہ روایت ضعیف قرار دی جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ دونوں حضرات مستور ہیں، معاصرین ہم زمانے میں سے کسی نے ثقہ نہیں کہا۔ دوستو تیسری روایت سنن ابن ماجہ کی 118 نمبر روایت ہے۔ اس کے اندر جو ابن ابی ذئب راوی سے جو روایت کر رہا ہے معلّہ بن عبد الرحمن، اسے محدثین نے کذاب قرار دیا ہے، ضعیف نہیں، کذاب، مطلب یہ تو حال ہے ان روایات کا۔ اور دوستو اگلی روایت آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، مستدرک حاکم کی روایت ہے۔ عاصم سے جو بندہ روایت کر رہا ہے اس کا نام ہے علی بن صالح، اسے جمہور محدثین نے ضعیف کہا ہے۔ دوستو اس سے اگلی روایت جو ہے وہ ہے مسند امام احمد بن حنبل کی، اس میں امام شعبی سے جو بندہ روایت کر رہا ہے اس کا نام ابن ابی صفر ہے، یہ مستور ہے۔ اور اسی طرح امام شعبی کا حذیفہ رضی اللہ عنہ سے کوئی ملاقات اور سماع یعنی حدیث سننا ثابت نہیں ہے۔ دوستو سچ بتائیے گا، یہ جتنی تفصیل میں نے آج آپ کو بتائی ہے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہنا، یہ اس سے پہلے کسی نے آپ کو بتائی ہے؟ نہیں بتائی نا؟ یہ تو چورن آپ کو بیچا جاتا ہے نا۔ لیکن انشاءاللہ ہم آپ کو ایسی دعائی دیں گے اور وہ ہے قرآنی دعا، ہے نا، اس پہ انشاءاللہ یہ چورن اثر نہیں کرے گا۔ یہ وائرس ہے تو قرآن اینٹی وائرس ہے، وائرس کو ختم کرنے والا ہے، وہ بھی جڑ سے۔ دوستو یوں تو اور بھی کئی اس کی اسانید ہے، لیکن ان اسانید کو اس لیے ذکر نہیں کیا کیونکہ ان اسانید کو محدثین نے خود ضعیف قرار دیا ہے۔ کیونکہ انہوں نے خود ضعیف مان دیا تو وہ پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ وہ سندیں پیش کی ہیں جیسے صحیح سمجھا جاتا ہے، جس طرح البانی ہو گیا یا اور جو متساہلین قسم کے محدثین محققین ہیں، وہ ایسی روایات کو صحیح مانتے ہیں نا۔ ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ایک سند آ گئی، دوسری آ گئی، تیسری آ گئی، ہاں چلو جی روایت حسن ہوگی، یہ ان کا طریقہ ہے۔ اور جو سندوں کی آپ کے سامنے آپ کی خدمت میں نے پیش کی ہے، کیا حیثیت ہے اندازہ لگا لیں، کوئی مستور ہے اور کوئی ضعیف ہے اور کوئی کذاب ہے، یعنی جنہیں معاصرین میں سے کوئی بھی نہیں جانتا، میں تعریف کی بات کر رہا ہوں، کوئی اس سے کہا سچا نہیں کہتا۔ ایک راوی 70-80 سال زندہ رہ رہا ہے، اس کو کوئی سچا نہیں کہہ رہا۔ وہ ان کی وفات کے 50 سال بعد پیدا ہونے والے وہ کہہ رہے ہیں جی فلانا جو 100 سال پہلے فوت ہوا تھا نا وہ سچا تھا۔ یہ حال ہے، بتائیں معاصرین میں سے کسی نے سچا نہیں کہا۔ اب دیکھتے ہیں قرآن کیا کہتا ہے، اصل چیز جو ہے۔ اور یاد رکھیں شیعہ کی جو سب سے بڑی کتاب ہے نا اصول کافی، اس کے مطابق بھی روایات کو قرآن پہ پیش کیا جائے گا، قرآن کیا کہتا ہے نا۔ اور صحیح بخاری میں بھی یہی چیز ہے۔ دوستو آپ سورہ کھولیں گے، سورہ ہجر، آیت نمبر ہے جناب 45 سے آپ کھولیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المتقین فی جنات وعیون ادخلوها بسلام آمنین ونزعنا ما فی صدورهم من غل اخوانا علی سرر متقابلین۔ دیکھیں اللہ نے کیا کہا ہے، اخوانا علی سرر متقابلین۔ یہ جب اہل جنت کو اللہ پاک جنت میں داخل کر دیں گے نا، اہل جنت کو جب اللہ پاک جنت میں داخل کر دے گا تو ان کے سینوں میں سے نا یہ جو دنیاوی جو ہے نا حسد، بغض، کینہ، ناراضگی، جیلسی ہے نا وغیرہ وغیرہ، ان سب کو اللہ پاک باہر نکال دے گا۔ دل بالکل صاف سفید دیوار کی طرح 0 میٹر ہو جائے گا۔ اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں، اخوانا علی سرر متقابلین، آپس میں بھائی ہیں تختوں پر رو برو بیٹھے ہوئے۔ دوستو اللہ نے بھائی کہا ہے، بھائی، اہل جنت کو اللہ نے کیا کہا ہے، آپس میں بھائی ہیں۔ یہ نہیں کہ جس طرح روایت کہہ رہی ہے کہ حسن و حسین رضی اللہ عنہم دونوں پر
ہماری جو محبت ہے وہ نبی کے اصحاب سے چھپی ہوئی نہیں ہے. جتنے بھی صحابہ ہیں، چاہے جن کا ہمیں نام پتہ ہے جن کا نام نہیں پتہ، یہ تو اللہ نے قرآن میں کہہ دیا نا، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سب سے اللہ کا وعدہ ہے اچھائی کا. اچھائی کا؟ جنت کا. ان کے لیے صرف صحابی ہونا ہی کافی ہے. بات ختم، فل اسٹاپ. اللہ نے کہہ دیا، بات ختم. جہاں اللہ کا قول آ جائے نا وہاں پہ فل اسٹاپ ہو جاتا ہے، بات ختم ہو جاتی ہے. سوال نہیں کرنا ہوتا، وہاں پہ سر جھکانا ہوتا ہے. یہ سب اہل جنت ہیں لیکن سردار نہیں. سردار والی ساری روایات کی حیثیت آپ کے سامنے. حسن و حسین رضی اللہ عنہم ہمارے بھائی ہیں قرآن کی روح سے. قرآن کہہ رہا ہے، اخوانن کا باقاعدہ اللہ نے لفظ یوز کیا ہے. یہ نہیں کہا کہ ایک سردار ہے تو دوسرا، جس طرح ہوتا ہے نا سردی کی ضد گرمی، پانی کی ضد آگ. سردار کی ضد کیا ہے؟ رعایا. مطلب ایک حاکم ہوتا ہے، ایک محکوم ہوتا ہے. یہ نہیں کہا کہ ایک سردار ہوگا تو دوسرا اس کے نیچے. نہیں، سب کو بھائی کا، برابر بھائی. سردار والی اور رایا والی یہ کہانی ختم کر دیا اللہ پاک نے. دیکھا قرآن کیا کہہ رہا ہے. تو دوستو یہ تھی آج کی تحقیق، آپ کی خدمت میں پیش کی تاکہ لوگوں کو پتہ لگے. دیکھیں اس طرح ایک اور روایت بھی ہے نا مشہور، سید کحول اہل جنہ ابو بکر و عمر، کہ جنتی بوڑھوں کے سردار ابو بکر اور عمر ہوں گے. حالانکہ وہ روایت بھی ضعیف ہے. یہی حال ہے اس کا بھی. جتنی بھی سندیں ہیں ساری ضعیف. کوئی مستور ہے، کوئی مدلس ہے، کوئی کذاب ہے بیچ میں. شیعوں نے روایت گڑھی تو اس کے مقابلے میں سنیوں نے بھی کہہ دیا ہاں جی ابو بکر اور عمر وہ بھی جنت میں. اچھا کسی نے سوال کی جی جنت میں تو بوڑھے ہوتے ہی نہیں ہیں. کہا جی جو دنیا میں بوڑھوں کے فوت ہوں گے ان کے سردار پہ ہوں گے. حالانکہ یہ اور وہ دونوں روایتیں ضعیف. تو دوستو اللہ مجھے اور آپ کو حق بات کو سمجھنے کی توفیق عطا کرے. انشاءاللہ بہت جلد نئی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں. جن لوگوں کو چینل کا نہیں پتہ انہیں بتائیں، ٹھیک ہے. بہت جلد ملاقات ہوگی. قرآن زندہ باد.